نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے صدقہ کی فضیلت اور صدقہ کے دنیا اور آخرت میں فائدے کیا ہیں، اور صدقہ دینے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز دین اسلام کا ستون ہے اور جہاد سب سے بلندی والا عمل ہے، اور صدقہ ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ صدقہ ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ صدقہ ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فقرہ دہرایا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے، تو فرمایا جو زیادہ ہو اور زیادہ اچھا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ کیا فرمایا اس میں کہ تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی باہر مانگنے والا آ جائے، کھانے کی چیز مانگے، تو ہم وہ چیز دیں گے جو ہمارے کھانے کی نہ ہو، جس کو ہم استعمال نہ کر سکتے ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی کپڑا مانگنے آ جائے تو ہم وہ کپڑا اسے دیں گے جو ہماری ضرورت کا نہ ہو، یا وہ دیں گے جس کو ہم نے پہن کر پرانا کر دیا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ چیز جو دیں وہ عمدہ ہو اور اچھی چیز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی دن یا رات میں کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اسے زہریلے جانور کے ڈسنے سے یا کاٹنے سے یا چھت وغیرہ کے نیچے دب کر مر جانے سے اور حادثاتی موت سے محفوظ و مامون کر دیتا ہے۔ یعنی صدقہ کے ذریعے سے انسان زہریلے جانور سے بھی بچ جاتا ہے، مصیبتوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور اگر اسے کہیں حادثات آ جائے اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا۔ اس کے بستی کے لوگ بہت اس سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں کے کپڑے دھوتا تھا۔ لوگوں نے دھوبی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ شکایت کی کہ یہ ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اور کپڑے بھی دیر سے دیتا ہے اور کپڑے کم کر دیتا ہے، آپ اس کے لیے بددعا کیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا کیجئے کہ وہ جب کل گھاٹ پر کپڑے دھونے کے لیے جائے تو واپس ہی نہ آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے جب دعا کی تو وہ آدمی جب دیکھا دوسرے دن پھر واپس آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ وہ شخص صحیح سلامت واپس آ گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے پوچھا کہ تم نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ تو اس دھوبی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، صرف اتنا کیا ہے کہ ان پہاڑوں کی طرف سے ایک مسافر آ رہا تھا، اس نے مجھ سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، میرے پاس صرف 3 روٹیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو یا دور سے ہی مجھے کچھ دکھلا دو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، اور میں نے اسے وہ 1 روٹی دے دی۔ اس نے کہا کہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے دل کو ہر طرح کی بدنیتی سے پاک اور صاف کر دے۔ پھر میں نے اسے دوسری روٹی بھی دے دی۔ اس نے پھر یہی دعا کی کہ اللہ رب العزت تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر میں نے اس کو تیسری روٹی بھی دے دی۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت تجھے جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اپنی گٹھری کھول کر دکھاؤ۔ اس نے جب گٹھری کھول کر دکھائی
تو اس میں ایک کالا ناگ تھا، یعنی ایک کالا سانپ تھا جو اس میں گٹھری میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس دھوبی کو ڈسنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا؟ اس نے کہا، بے شک مجھے اس دھوبی کو کاٹنے کے لیے، ڈسنے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا، لیکن جب وہ مسافر آیا اس نے اس کو اپنی روٹیاں دے دی، اس نے اس کے لیے دعا کی، اور ایک فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا، اور ایک دوسرے فرشتے کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ وہ میری زبان پر لوہے کی لگام ڈال دے، اور اس نے میرے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دی تھی، تو میں کیسے اس کو ڈر سکتا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے کہا کہ تم نے جو صدقہ کیا ہے نا، اس کی وجہ سے تم زہریلے سانپ سے بچ گئے۔ تو میری بہنوں، صدقہ کرنے سے انسان زہریلے جانور سے بھی بچ جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہماری بیماریاں دور نہیں ہوتی، لیکن کبھی ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے جس سے ہماری بیماریاں دور ہوں؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ صدقہ کتنا دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال ہو تو ہی صدقہ کیا جائے، جتنا ہمارے پاس مال ہو اسی کو ہی صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کے ذریعے جہنم سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور ہی صدقے میں دے سکو۔ فرمایا کہ اگرچہ آدھی کھجور ہی صدقے میں دے سکو، یہاں پر تو یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ مال صدقے میں دیا جائے، بس اتنا کہا کہ آدھی کھجور ہی صدقے میں دے سکو۔ اس لیے یہ نہ سوچا جائے کہ ہمارے پاس مال تھوڑا ہے تو ہم اسے صدقہ میں کیا دیں، جتنا مال ہو اتنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بخیل آدمی تھا، ایک کنجوس آدمی تھا۔ تو ایک دن اس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے جہاد پر جانا تھا، اس سے تلوار مانگی، اس نے دینے سے انکار کر دیا، اور اس کا نام ملعون تھا۔ اس ملعون نے تلوار دینے سے انکار کر دیا۔ پھر جب وہ شخص چلا گیا، اس ملعون نے اس کو دوبارہ بلایا اور اس کو تلوار دے دی۔ جب یہ شخص واپس چلا گیا تو حضرت راستے میں جا رہا تھا، تو راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم نے یہ تلوار کہاں سے لی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ملعون نے دی ہے، اور ملعون کی دکان اسی راستے پر پڑتی تھی جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون کے پاس آئے، وہ ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیدار کے لیے کھڑا ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک 70 سالہ عبادت گزار بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے اس شخص کو اس کے تلوار صدقہ کرنے کی وجہ سے اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا۔ اب جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عابد تھا، اس نے کہا کہ میں اس ملعون کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس شخص کو بتلا دو کہ میں نے اس ملعون کو بخش دیا ہے اور جنت میں تمہیں اس کا ساتھی بنایا ہے۔ جب ملعون نے یہ بات سنی تو اس نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس عابد کو بتا دیجئے، اس عابد نے چونکہ ہمارے پہلے فیصلے کا انکار کیا ہے، اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس ملعون کا جو جہنم میں ٹھکانہ تھا وہ اس عابد کو دیا جاتا ہے، اور جنت میں جو اس عابد کا ٹھکانہ تھا وہ اس ملعون کو دیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے صدقہ کرنے کے ذریعے سے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا۔ ملعون تھا، بخیل تھا، کنجوس شخص تھا، اس نے صدقہ کیا تو اللہ رب العزت نے جہنم سے نکال کر جنت میں اس کو داخل کر دیا۔ یہ ہے صدقے کی وجہ سے جنت میں داخل ہونا، جنت کا داخلہ۔ معزز سامعات، اللہ کے راستے میں کثرت سے صدقہ دیا کرو۔
اگر ہم بھی اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ دیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے بھی بخشش فرمائیں گے۔ صدقہ کے دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کچھ فائدے انسان کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں اور کچھ فائدے انسان کو آخرت میں حاصل ہوں گے۔ دنیا میں جو فائدے حاصل ہوں گے ان میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لین دین اور خرید و فروخت کی وجہ سے کچھ لغو باتیں ہو جاتی ہیں، تم صدقے کے ذریعے سے اپنے مال کو پاک کر لیا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کا دل اور دماغ بھی پاک اور صاف رہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیا کرو، اس طرح آپ ان کو پاک کرتے رہا کرو۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ صدقہ سے بیماریوں اور مصیبتوں کا دفاع ہوتا ہے، کہ انسان صدقہ جب کرتا ہے تو اس کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، اس کی مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے، اس کا غم بھی دور ہو جاتا ہے، اس کا دکھ درد سب کچھ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ صدقہ لینے والے غریب مسکین لوگوں کی مدد بھی ہوتی ہے اور ان کو خوشی بھی ملتی ہے، اور ایک مسلمان کو ان کی پریشانی کو دور کرنا، اس کو خوشی پہنچانا اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے کہ صدقہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو مال تم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو گے وہ برکت کی صورت میں اپنا اثر چھوڑ جائے گا۔ یہ تو تھے وہ فائدے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ اب کچھ فائدے ہیں جو انسان کو آخرت میں حاصل ہوں گے، وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب سخت گرمی ہوگی، سخت گرمی میں صدقہ دینے والے پر سایہ کرے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ حساب کے وقت اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ ترازو میں جب انسان کے نیک اور اچھے اعمال تولے جائیں گے، ان میں صدقہ دینے والے کا پلڑا، نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ صدقہ کی وجہ سے جھک جائے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ صدقہ دینے والا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ اور پانچویں نمبر پر ہے کہ صدقہ کرنے والے کے جنت میں درجات بلند ہوں گے، اللہ رب العزت اس کے درجات کو جنت میں بلند فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی صدقہ دینے سے خوش ہوتے ہیں، صدقہ دینے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں، اور صدقہ دینے سے شیطان کے شر سے بھی انسان بچ جاتا ہے، حتیٰ کہ شیطان کے 70 شیطانوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو شیطان شرمندگی کی وجہ سے کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اس بات پر شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے انتہائی کوشش کے باوجود بھی انسان کو میں نہیں روک سکا، صدقہ کرنے سے نہیں روک سکا۔ اس کے علاوہ صدقہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام کی عادت اور ان کا پسندیدہ عمل رہا ہے۔ یہ تو تھے کچھ فضائل اور فائدے۔ اب ہم آتے ہیں کہ صدقہ جب کیا جائے تو صدقہ کرنے سے پہلے انسان کے کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب صدقہ کیا جائے تو صدقہ حلال اور جائز آمدنی میں سے کیا جائے، اور عمدہ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ کی چیز جو بھی دی جائے وہ فوراً دی جائے، اس میں تاخیر بالکل نہ کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز صدقہ میں دینی ہو وہ اچھی چیز دی جائے، جو چیز صدقہ میں دی جائے وہ اچھی چیز دی جائے، بری چیز بالکل اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے کہ صدقہ خاموشی سے دیا جائے، صدقہ خاموشی سے دیا جائے، لوگوں کو دکھلا کر بالکل نہ دیا جائے، ریاکاری اس میں بالکل نہ ہو۔
چھٹے نمبر پر ہے کہ اگر کسی کو صدقہ دیا جائے تو اس پر بالکل احسان نہ جتلایا جائے، کیونکہ جب انسان کوئی چیز دوسروں کو دے کر اس پر احسان جتلاتا ہے تو بالکل اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے کہ جس کو صدقہ دیا جائے اس کو کسی قسم کی ذہنی تکلیف بالکل نہ دی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ صدقہ لینے والے پر احسان جتا کر یا اسے کسی طرح کی تکلیف دے کر اپنے ثواب کو ضائع مت کرو۔ تو میری بہنوں، یہ تھے صدقہ کے کچھ فضائل، صدقہ کے کچھ فوائد اور صدقہ کے متعلق کچھ ضروری مسائل۔ تو میری بہنوں، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرتا رہے، جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے۔ جو کوئی جتنا صدقہ دے سکتا ہو وہ کرے، کوئی زیادہ دے سکتا ہے تو وہ زیادہ دے، کوئی کم دے سکتا ہو تو وہ کم کرے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ تھوڑی سی چیز اللہ کے راستے میں کیا دیں، کیونکہ اللہ رب العزت چیز کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ رب العزت انسان کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے جتنا بھی ہو صدقہ ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔